پارٹی الیکشن کے علاوہ عجیب اتفاق ہے کہ جیسا عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ نواز شریف 2018 کے الیکشن سے پہلے نااہل ہو گئے تھے اور عمران خان الیکشن 2024 سے پہلے نااہل ہو گئے ہیں۔ الیکشن 2018 سے پہلے نواز شریف جیل میں تھے اور الیکشن 2024 سے پہلے عمران خان جیل میں ہیں۔ الیکشن 2018 سے پہلے نواز شریف کو پارٹی صدارت سے علیحدہ ہونا پڑا تھا۔ الیکشن 2024 سے پہلے عمران خان پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ نواز شریف کی نااہلی کے بعد مسلم لیگ نون کی قیادت راجہ ظفر الحق، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال جیسے دیرینہ رہنماؤں نے سنبھالی تھی، جبکہ عمران خان نے تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے بیرسٹر گوہر خان کا سامنے نام رکھا ہے۔ شاہ محمود قریشی، اسد قیصر، شفقت محمود اور حامد خان جیسے رہنماؤں کو بظاہر انہوں نے نظر انداز کیا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ بیرسٹر گوہر خان پچھلے سال ہی پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں اور اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی سے وابستہ تھے۔ وہ اعتزاز احسن کی لا فرم میں وکالت کرتے رہے ہیں، جبکہ گوہر خان کا پی ٹی آئی سے تعلق بھی عمران خان کی کیسز سے پیروی سے شروع ہوا تھا۔ اصولی طور پر دیکھا جائے تو اس وقت پی ٹی آئی عمران خان کے وکلاء علی ظفر، گوہر خان، شیر افضل مروت، شعیب شاہین اور دیگر کے زیر اثر ہے۔ اس موضوع پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سینیٹر سید علی ظفر، پارلیمانی لیڈر ہے پی ٹی آئی کے۔ بہت بہت شکریہ بیر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب نے کل یہ ڈیسیشن لیا کہ عبوری چیئرمین ان کی جگہ ان کے کینڈیڈیٹ بیرسٹر گوہر خان ہوں گے۔ اینی ریزن کہ انہوں نے گوہر خان کا نام لیا؟ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ تو پچھلے سال تک پیپلز پارٹی کے ممبر تھے، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، کوئی ان کی ہسٹری نہیں ہے پی ٹی آئی کی، اور خان صاحب کے ساتھ کچھ وجہ بتائی تھی خان صاحب نے کہ وہ کیوں ان کو نامینیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے اہم چیز تو کامران صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ کل کیس کی سماعت ہے جس میں وہ توشہ خانہ کیس کی اپیل ہے اور اس کی سسپینشن کی درخواست ہے۔ اگر وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے، جو امید ہے ہو جائے گی، پھر تو عمران خان صاحب انٹرا پارٹی الیکشن لڑیں گے اور اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کریں گے۔ لیکن اگر وہ کسی وجہ سے نہیں ہوتا اور اس میں ڈیلے ہوتا ہے، تو چونکہ ہمارے اوپر 20 دن کا ایک قدغن لگائی ہوئی ہے کہ 20 دن کے اندر اندر آپ نے الیکشن کرنے ہیں، تو ہمیں کوئی خان صاحب کو یہ خیال تھا اور یہی لیڈرشپ کا بھی یہی خیال تھا کہ ہم کسی سینئر لیڈر کو نامزد نہ کریں، کیونکہ یہ کچھ دنوں کے لیے ہی یہ نامینیشن یہ کنٹیسٹ ہوگا اور کچھ دنوں کے لیے ہی وہ بنیں گے، جب تک کہ یہ سسپینڈ نہیں ہوتی جو ان کی سزا ہے عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں۔ تو اس کے لیے پھر ضروری انہوں نے سمجھا کہ کوئی ایسا جو ہو نان کنٹروورشل سی شخصیت ہو، جو کہ بیرسٹر صاحب کا انہوں نے انتخاب کیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ نہ پولیٹیکل نہیں ہے۔ علی ظفر صاحب، اصل پوائنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ خود الیکشن لڑ لیں گے اور وہ صدر، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ اگر وہ نہیں ہوتی ہے سسپینڈ تو یہ ڈیسیشن بڑا امپورٹنٹ تھا کہ الیکشن میں کون لیڈ کرے گا پی ٹی آئی کو، اور اگر ان کی سزا سسپینڈ نہیں ہوتی تو مجھے تھوڑی سی ایک سرپرائزنگ بات لگ رہی ہے کہ وہ صاحب جو کہ ایک سال پہلے تک پی ٹی آئی میں نہیں تھے، خان صاحب کے ساتھ ایکسپوجر ان کا کچھ مہینوں کا ہے، اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھے، وہ پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے اس ٹملچوس پیریڈ میں۔ میں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں علم کہ وہ پیپلز پارٹی میں تھے کہ نہیں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ بہت عرصے سے جو ہے لیگل ٹیم کے ساتھ ہیں، اور جہاں تک مجھے پتا ہے وہ تو پچھلے 2-2.5 سال سے لیگل کیسز ساتھ کر رہے ہیں خان صاحب کے، ہر اہم کیس میں وہ، اور پی ٹی آئی کے اہم کیس میں وہ ہیں، میرے ساتھ ہی رہے ہیں۔ لیکن اس کا جو اگر یہ لانگ ٹرم کے لیے ضرورت پڑی کسی وقت تو پھر وہ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ابھی ہمارا خیال ہے کہ لانگ ٹرم ضرورت نہیں پڑے گی، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، اور اس لیے ہم نے یہ اسٹریٹجی بنائی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ سوچا کہ چونکہ کچھ دیر کے لیے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی اتنے اہم عہدے پہ کسی کو لانگ ٹرم کے لیے لے کے آئیں اور پھر ایک دم ان کو نکال دیں جس وقت ان کی نااہلی ختم ہوتی ہے۔ وہ جو باقی سینئر لیڈرشپ ہے وہ اپنے اپنے مستقل عہدوں پہ وہ الیکشن لڑیں گے اور وہ اس پہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔
یہ صرف عمران خان صاحب کے لیے سلاٹ چھوڑا ہوا ہے، اور اس تو لیے ہم نے اور سوچا تھا بتائیں الیکشن کے لحاظ سے علی ظفر صاحب بتائیے گا، خان صاحب کی کیا حکمت عملی ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ وائڈ الیکشن لڑے، مطلب اکراس دا بورڈ پی ٹی آئی الیکشن لڑے اور تقریباً ہر جگہ پہ وہ الیکشن کرے، اور اس کے لیے وہ سلیکشن آف کینڈیڈیٹس، اور پھر اس کے لیے مینیفیسٹو اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کون لیڈ کرے گا، وہ کیسے چلے گا کام؟ وہ عمران خان صاحب تو جس طرح ہے کہ ڈی فیکٹو لیڈر وہی ہیں اور رہیں گے، اور جو مینیفیسٹو کمیٹی کا آپ نے ذکر کیا اس میں شامل ہوں، اس میں ایک پوری کمیٹی بنی ہے جو مینیفیسٹو بنا رہی ہے، جو اپروو کریں گے خان صاحب، اور اس کے علاوہ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی اس کے لیے بھی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، وہ آلموسٹ فائنل ہو چکا ہے، اور اس کے جو فائنل اپروولز ہوں گے وہ خان صاحب ہی کریں گے، اینڈ اس کے مطابق پھر ہم کینڈیڈیٹ اناؤنس کریں گے۔ لیکن چونکہ آپ کو ایک ہمیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیس کہا ہے اور کیس میں فیصلہ کیا ہے کہ 20 دن میں الیکشن کرانے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا ایکسکیوز دے دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ سمبل جو بلے کا ہے وہ نہ دیں پی ٹی آئی کو، یا وہ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے سے ہی روک دیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ڈینجر ہے جو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب آپ کینڈیڈیٹس کی نامینیشن کرتے ہیں تو وہ یہ نہ ہو کہ آخری وقت پہ وہ ان کو ریجیکٹ کر دیں کہ یہ چیئرمین جنہوں نے سائن کیا ہے وہ نااہل ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان خطرات کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال قانونی جو شکیں ہیں پوری کرنے کے لیے ہم یہ اسٹریٹجی اپناتے ہیں، لیکن جس طرح ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کل سسپینڈ ہو جاتا ہے یا 2 دن بعد سسپینڈ ہو جاتا ہے آرڈر، تو پھر وہ یہ اسٹریٹجی تبدیل ہو جائے گی۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ۔ بیرسٹر سید علی ظفر، پارلیمانی لیڈر پاکستان تحریک انصاف، ہمارے ساتھ ہیں۔